الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم اس دنیا کے اندر مختلف لوگوں سے، چاہے وہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ کچھ رشتے ہمارے دل کے رشتے ہیں اور کچھ رشتے ہمارے خون کے رشتے ہیں، احساس کے رشتے ہیں۔ بہت ہی کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خلوص کے بدلے میں خلوص ملتا ہے اور محبت کے بدلے میں خالص محبت ملتی ہے، ریا سے پاک اور اغراض سے پاک اور طمع سے پاک۔ تو ہم اس دنیا کے رہنے والے بڑے نازک، بڑے حساس قسم کے لوگ ہیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، آئیے آج ہم ایسی گفتگو کریں کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کی قربت و معرفت کے جام پی سکیں اور اللہ رب العزت کے قریب ہو سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ہم جلیس کیسا ہونا چاہیے، ہم نشین کیسا ہونا چاہیے، تمہارا دوست، فرینڈ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون سے وہ اوصاف ہونے چاہیے، کوالٹیز ہونی چاہیے، خوبیاں ہونی چاہیے کہ تم اسے اپنا دوست بنا سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست تھے، صدیق اکبر تھے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام میں سے وہ 10 صحابی جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ آپ کے کلوز ترین تھے، کلوز فرینڈز تھے آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس طرح کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات کریمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز اتنے قریب سے اور کلوز دیکھے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ تمہارے ہم جلیس، تمہارے دوست کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، ان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، ان کی نیت کیسی ہونی چاہیے، ان کی چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے، ان کے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، ان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ساری باتیں کھول کر بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا تمہارے ہم جلیس کی، تمہارے فاسٹ فرینڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمہارا دوست ایسا ہو کہ جب تم اسے دیکھو، جب تم اس سے ملو، اس سے ملاقات کرو تو تمہیں رب یاد آئے۔ یعنی تمہارے دوست کے اندر یہ خوبی ہو کہ اس کا علم اس درجے کا ہو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے حبیب کے قریب کر دے۔ تمہارا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہو جائے، اس کے پاس آؤ جاؤ، بیٹھو، نشست و برخاست کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، تمہارا دل پکار اٹھے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جس کی دوستی میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یعنی تم اپنے دوست کو، اپنے فاسٹ فرینڈ کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے۔ جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اے مرد و زن، اے دنیا والو، اے اس دنیا کے رہنے والو، اے آج دنیا کی جھوٹی دوستی میں پڑھ کر اپنے رب کو بھول جانے والو، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ جس شخص کے اندر یہ خوبی ہوگی اسے اپنا دوست بناؤ، اس پر اپنی جان وار دو، اسے اپنی دوستی کے قابل سمجھو۔ یہ دنیا کی محبت تو دنیا کے لیے ہے، یہ یہیں رہ جائے گی، یہ ساتھ نہیں جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، کہ جن کے پاس بیٹھیں تو اللہ یاد آنے لگے، ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو کیسی عظیم صحبت ہے اگر ان کی اختیار کر لی جائے۔ پھر فرمایا کہ تم ایسے شخص کو اپنا دوست بناؤ جس کی گفتگو سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر! تمہیں اپنے رب سے اور اس کے حبیب سے محبت کی دولت مل جائے، محبت کی رمق مل جائے، حرارت مل جائے۔ ایسے شخص کو دوست بناؤ کہ جس کی گفتگو تو تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے قابل ہو، تمہارے ایمان میں اضافہ کرے، تمہیں نیکیوں کی طرف مائل کرے۔ اگر تم جھوٹ بولنے والے ہو تو تمہارا جھوٹ تم سے ختم ہو جائے، امانت میں خیانت کرنے والے ہو تو خیانت جاتی رہے۔
عہد کو توڑنے والے ہو تو عہد توڑنے کے بجائے عہد کو پکا کرنے کا سبق ملتا چلا جائے، عہد وفا کا سبق ملتا چلا جائے، تو اس کی گفتگو تمہارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے۔ ایسے شخص سے دوستی کرو، ایسے شخص سے منہ نہ پھیرو، ایسے شخص کو اپنا احساس والا سمجھو، اپنا خیر خواہ سمجھو، ویل وشر سمجھو، جس کے اندر یہ خوبی ہو۔ اور تیسری خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص سے دوستی کرو جس کے اعمال تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے، یعنی جس کے اندر اعمال کی وہ خوبصورتی ہو جو اللہ خالق کائنات نے قرآن میں بتائی، جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اخلاق حسنہ کا ذکر کیا، اخلاق محمدی کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن پورے کا پورا اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اخلاق ایک نمونہ ہے، اخلاق کا ایک نمونہ ہے، اور رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اخلاقیات کا خلق کا پیکر ہیں۔ یعنی ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرو جس کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہو، جو اخلاق سے گرا ہوا نہ ہو، جس کی گفتگو اتنی پیاری ہو، اتنی ستھری ہو، اتنی شائستہ ہو، اتنی مہذب ہو کہ تمہیں فخر ہو کہ یہ شخص میرا دوست ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ہم نہ جانے ٹک ٹاک پہ اور کس چینل پہ کس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا، اس بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی دوستی کو قائم رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور کس طرح کی دوستی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہم نشیں، ہم جلیس کسی بھی طرح کے ہوں، ہم تو ان کو پسند کرتے ہیں جو تماشبین ہیں، جو دنیا دار ہیں، جن کا دور سے بھی نہ شریعت سے واسطہ ہے، نہ ان کے اعمال اعلیٰ، نہ ان کے اخلاق اعلیٰ، نہ ان کا کردار اعلیٰ، اور نہ وہ اہل اللہ۔ آج ہم نے ان سے دوستی کر لی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، آؤ ہم اپنے آپ کے اندر دیکھیں، کیا ہمارے دوست ان کوالٹیز کے حامل ہیں؟ کیا یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور روزانہ 2 نفل ہر نماز کے ساتھ شکرانے کی ادا کرے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا کے اندر بھی مجھے اچھے دوست عطا فرمائے، اب آخرت میں بھی مجھے ان کا ساتھ نصیب کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ خالق کائنات ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیں گے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔